السلام علیکم۔ زارا نے جب سے مظہر سے بات کی ہوتی ہے اس کے دل میں یہ جاننے کی مزید خواہش بڑھ گئی ہوتی کہ آخر کیا ہوا تھا وہاں، کیا ہوا تھا اس کی ماں کے ساتھ، اس کے بھائی کے ساتھ، کیوں یہ ساری فیملی اس طرح ٹوٹ کے بکھر گئی۔ وہ اپنے والد کو یہ بھی کہہ دیتی ہے کہ آپ فکر نہ کریں، میں آپ کے پاس آؤں گی ضرور۔ اس کے ساتھ ہی زارا سارا کو اپنے گھر میں لے تو آئی ہے چوری چھپے، لیکن کتنی دیر تک آخر وہ اس کو چھپا پائے گی۔ آخر یہ سچ سب کے سامنے آ ہی جائے گا۔ لیٹسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ رکشی نے سارا کا فون اس کے والد کو دے دیا اور وہ اپنے موبائل سے سمیں بدل کے بہت ہی فضول قسم کے میسیجز سارا کے موبائل میں پھینک رہی ہے، جس کی وجہ سے اس کے والد کا غصہ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ یہی چاہتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے سارا واپس تو ضرور آئے گی۔ جبکہ دوسری طرف سارا کو وکی نے اغوا کیا ہوتا ہے، تو جیسا کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ وکی نے سرمد کو فون کیا تھا جو کہ زارا نے سن لیا تھا اور وہ اس جگہ پہنچ جاتی ہے، لیکن اس کی یہ کوشش تھی کہ سارا کو چھپا کے رکھے اور سرمد کے آنے سے پہلے ہی سارا کو یہاں سے چھڑوا کے لے جائے، کیونکہ وہ ابھی سب کی نظروں میں سارا کو نہیں لانا چاہتی تھی۔ اس کے ذہن میں بہت کچھ چل رہا تھا، وہ سب کچھ پہلے جاننا چاہتی تھی کہ آخر ہوا کیا تھا تب، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ پہلے وہ وکی کی اچھی طرح سے دھنائی کرتی ہے۔ وکی تو ویسے ہی ان دونوں کو دیکھ کے کنفیوز ہو گیا ہوتا ہے کہ یہ کیا، وہ جسے زارا سمجھ رہا تھا وہ سارا نکلی اور سارا زارا ہے۔ اس کا ذہن تو بالکل چکرا کے رہ گیا ہوتا ہے۔ وہ وہاں سے دم دبا کے بھاگ جاتا ہے اور سرمد بھی یہاں پہ پہنچ جاتا ہے۔ زارا بہت ہی چلاکی سے سرمد کی گاڑی کی ڈگی میں سارا کو چھپا دیتی ہے اور وہ اسے لے کے گھر چلی جاتی ہے۔ اب وہ چوری چھپے اسے چھپا کے اپنے کمرے تک لے گئی اور اس کو اپنے کپڑے پہننے کو دیے، کھانے پینے کو دیا۔ سارا زارا سے باتیں کرتی ہے تو زارا اس سے پوچھتی ہے کہ مجھے سب کچھ بتاؤ، تمہیں امی کے بارے میں، بھائی کے بارے میں جو کچھ پتا ہے مجھے بتاؤ۔ زارا نے ابھی سارا کو یہ نہیں بتایا ہوتا کہ ہم دونوں بہنیں ہیں۔ سارا اسے بتاتی ہے کہ جب میں پیدا ہوئی تھی تو میری امی مجھے ہاسپٹل میں چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ سارا کو وہی پتا ہوتا ہے جو کہ فرحت نے بتایا ہوتا ہے سب کو، اور اس کے بعد پتا چلا کہ انہوں نے خودکشی کر لی۔ اب زارا تو جانتی ہے کہ اس کی والدہ تو زندہ ہے۔ اس کے بعد آپ کو دکھایا جائے گا کہ صبح زارا فریش ہونے کے لیے واش روم میں جاتی ہے تو باہر سارا کھڑی ہوتی ہے۔ ان کی نوکرانی ناشتے کے لیے بلانے آتی ہے تو سارا کو دیکھ کر کہتی ہے کہ بی بی جی ناشتہ لگا ہوا ہے، آپ آ جائیے۔ سارا پریشان ہو جاتی ہے۔ زارا پیچھے سے اشارے کر رہی ہوتی ہے تو سارا کو کچھ سمجھ نہیں آتا۔ وہ بہت ہی سادگی سے اپنی ملازمہ کو کہتی ہے کہ تم نے ناشتہ کر لیا۔ اس کے بعد وہ زارا کے اشارہ کرنے پہ اس کو بھیج دیتی ہے کہ میں بعد میں آتی ہوں، تم جاؤ۔ زارا ناشتے کی ٹیبل پہ جاتی ہے اور اپنے نانا میاں اور والدہ سے پوچھتی ہے کہ ایک بات تو بتائیے، میرا بھائی قاسم کیسے مرا تھا؟ وہ دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھ کے رہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ جتنا چھپانا چاہ رہے ہوتے زارا کا تجسس اتنا ہی بڑھتا جا رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ قسمت سارا اور زارا کو اکٹھے کر چکی ہوتی ہے، لیکن ابھی یہ سب کے علم میں نہیں ہوتا۔ دوسری طرف زارا کی والدہ کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو سرمد کا والد جو کہ زارا کا ماموں ہوتا ہے اپنی بہن کا پتہ کرنے آتا ہے۔ ابھی وہ دروازے میں ہی ہوتا ہے کہ اپنی بہن اور والد کی باتیں سن کے چپ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کا والد اپنی بیٹی سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم اپنے آپ کو الزام مت دو، کراچی سے صرف تمہاری خاطر میں یہاں نہیں آیا تھا۔ میں جب تمہارے سسرال گیا تھا سارا کو لینے کے لیے تو ان لوگوں نے بتایا کہ سارا مر چکی ہے اور ان لوگوں نے تمہارے بھائی کو مارنے کی دھمکی دی۔ میں صرف تمہارے لیے نہیں اپنے بیٹے کے لیے بھی یہاں آیا تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں نے تمہیں زیادہ محبت دی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنے بیٹے کو پریشانی میں رہنے دیتا۔ میں اسی لیے کراچی سے تم سب کو لے کر حیدرآباد آ گیا۔ سرمد کا والد یہ باتیں سن لیتا ہے تو اسے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے قتل کی دھمکی مظہر اور اس کی فیملی نے دی تھی، لیکن وہ پھر بھی سوچتا ہے کہ یہاں پر تو آپ میری وجہ سے آئے تھے، لیکن پھر بھی آپ نے ہر چیز میں آپ ہی کو ہی آگے رکھا ہے۔ کہیں نہ کہیں اس کے دل میں یہ شکوہ ہوتا ہے۔ ان سب باتوں کے باوجود سرمد زارا پہ جان چھڑکتا ہوتا ہے، لیکن زارا کو اس کی محبت کی پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ لیکن اتنا وہ جانتی ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی بھی مشکل میں پڑے گی تو سرمد وہاں ضرور آئے گا۔ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھو گے کہ زارا اپنے نانا کے پاس بیٹھی ہوتی ہے کہ پیچھے سے سارا آ جاتی ہے۔ وہ جیسے ہی زارا کا نام پکارتی ہے تو اس کا نانا پلٹ کے دیکھتا ہے، لیکن یہاں پر زارا کچھ بھی پتہ نہیں چلنے دے گی۔ وہ کسی نہ کسی طرح بات پلٹا ہی دے گی۔ وہ کہے گی کہ شاید کوئی کام والی تھی اور اپنے نانا کا دھیان بھٹکا دے گی۔ اس کے بعد وہ سارا کو کہے گی کہ اس سے پہلے کہ گھر والوں کو پتہ چلے تمہیں جلد ہی میری جگہ لینی ہوگی۔ اس کے لیے تمہیں اپنا ہیئر سٹائل چینج کرنا ہوگا، تمہیں اپنا طریقہ چینج کرنا ہوگا، ڈریسنگ چینج کرنی ہوگی، سب کچھ بالکل میری طرح کرنا ہوگا۔ اس کے بعد وہ سارا کا ہیئر سٹائل چینج کر دیتی ہے۔ سارا
زارا اسے سمجھاتے ہوئے کہتی ہے کہ میں کب تک یہ سب کچھ کر سکتی ہوں، دیکھو گھر والوں کو پتہ چل ہی جائے گا۔ زارا اسے کہتی ہے کہ دیکھو تم حوصلہ رکھو، ایسا کوئی بھی کام نہیں ہے جو ممکن نہ ہو، میں تمہیں سب کچھ سکھا دوں گی۔ اس کے بعد وہی ہوتا ہے جو زارا نے پلان کیا ہوتا ہے، وہ سارا کو اپنی جگہ چھوڑ کے خود سارا کے گھر چلی جاتی ہے۔ مظہر جو سارا کے متعلق غصے سے بھرا پڑا ہوتا ہے، خاص طور پہ رکشی جو مختلف لڑکوں کے نام سے سارا کے موبائل میں میسیجز بھیج رہی ہوتی ہے، وہ دیکھ کے تو مظہر کو اور غصہ آتا ہے۔ زارا جیسے ہی سارا کے روپ میں گھر میں آتی ہے تو سارے گھر والے اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ مظہر غصے میں کچھ بولے، زارا دوڑ کے آ کے اپنے والد کے گلے لگ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ بابا میں نے آپ کو بہت مس کیا، میں آپ کو چھوڑ کے اب کبھی نہیں کہیں جاؤں گی۔ اس کے بعد آپ دیکھنے والے ہو کہ زارا اس گھر میں رہے گی، لیکن سب اسے سارا ہی سمجھیں گے۔ زارا سب کچھ جاننے کی کوششیں کرے گی کہ آخر اس کی ماں کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور جلد ہی اسے پتہ چل جائے گا کہ یہ سب کچھ کرنے والی اس کی پھپھو فرحت ہے، اور اس کے والد کا دماغ بھی پلٹنے والی اس کی پھپھو ہی ہے، کیونکہ اس کا والد بہت ہی سادہ انسان ہے، وہ ہر کام اپنی بہن کے مشورے سے کرتا ہے اور اسے آسانی سے باتوں میں لگایا جا سکتا ہے۔ لیکن مظہر کے سر سے منور کے ساتھ سارا کی شادی کرنے کا بھوت نہیں اترا ہوتا ہے۔ وہ زارا کو کہتا ہے کہ سارا میں تمہاری شادی منور سے کرنا چاہتا ہوں، تو وہ کہتی ہے کہ بابا آپ یہی چاہتے تھے نا کہ آپ کا بیٹا ہو، تو اگر میں ہی آپ کو بیٹا بن کے دکھاؤں تو وہ پھر بھی کہتا ہے کہ بیٹا جی آپ کی شادی تو منور سے ہی ہوگی۔ جب ساری صورتحال اس کے قابو سے باہر چلی جاتی ہیں تو یقیناً زارا واپس جانے کا سوچے گی کہ یہاں سارا کو بھیجے، کیونکہ اب وہ منور سے شادی تو سارا بن کے نہیں کر سکتی ہوتی۔ اس دوران آپ کو دکھایا جائے گا کہ عادل کو بھی سارا سے محبت ہو جائے گی۔ پہلے تو اس نے اس کے بارے میں اتنی توجہ سے نہیں سوچا ہوتا، لیکن سارا کی بدلی ہوئی عادتیں اسے اس کی طرف متوجہ کر دیتی ہیں، حتیٰ کہ وہ زارا کو سارا سمجھ کے کہہ ہی دیتا ہے کہ سارا میں تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن وہ آگے سے کہتی ہے کہ میں نے تو کبھی تم سے محبت نہیں کی۔ اس کی جگہ اگر اصل سارا ہوتی تو خوشی سے جھوم اٹھتی، کیونکہ وہ تو ہمیشہ سے عادل کو ہی پسند کرتی تھی۔ اب سارا جب اس گھر میں آئے گی تو سارے کام خراب ہو چکے ہوں گے، زارا نے بجائے اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے مشکلات پیدا کر دی ہوں گی۔ منور اور سارا کی شادی کی تیاریاں ہو چکی ہوں گی، سارا کے پاس اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، کیونکہ عادل بھی خاموش ہوتا ہے۔ جب سے زارا نے کہا ہوتا ہے کہ میں نے کبھی تم سے محبت نہیں کی، تو وہ تو یہی سمجھا ہوتا ہے کہ سارا بھی شاید اس کو پسند کرتی ہے، لیکن یہ سب کچھ سننے کے بعد وہ بالکل چپ سا ہو گیا ہوتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں ناظرین زارا سارا کی زندگی میں کیا کیا مشکلات لے کر آتی ہے، اور کیا سارا ساری زندگی اسی طرح روتی پیٹتی رہے گی، یا اس کی زندگی میں بھی کوئی خوشی آئے گی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔